سورہ انفال آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اذا جب تتلا پڑھی جائیں علی اوپر ہم ان کے آیات نا ہماری قالو وہ بولے قد تحقیق سمعنا ہم نے سنا لو اگر نشاء ہم چاہیں لا ضرور قلنا ہم کہیں مثلا مثال ھذا اس کی ان نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کے مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی خیالی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث دراصل ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس، حیرہ اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم، اسفندیار اور دیگر اجمیوں کے قصے سن رکھے تھے اور یہودی اور عیسائی عبادت گزاروں کو تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا، رکوع اور سجود کرتے اور گریہ و زاری یعنی روتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا تو ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کفار کا یہ قول جو ہے یہ بیان کیا، یعنی نقل فرمایا کہ ان لوگوں میں کمال درجے کی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ قرآن پاک اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل کی ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دی گئی کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ، اور سب کے سب عاجز رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا ایک ایسا باطل دعویٰ کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے جو ان کفار نے کی۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب انسان کے پاس حق آئے تو اسے دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اگر اس پر بے جا اعتراض کیا جائے تو انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔